دنیا کی جو زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے چاہے انسان ہو یا جنات ہو، جن کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، ان کو دو حالتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کبھی نعمت کی زندگی آتی ہے، کبھی پریشانی کی زندگی آتی ہے۔ دنیا میں آپ کو کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ملے گا جس کو دنیا میں تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو، چاہے جو بھی ہو، چاہے اللہ کا مقرب بندہ ہو یا فاسق و فاجر ہو۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں مجھے تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تکلیف کسی نہ کسی حالات کے اعتبار سے، کبھی فقر کے اعتبار سے، کبھی غربت کے اعتبار سے، کبھی اولاد کے اعتبار سے، کبھی بیوی کے اعتبار سے، کبھی حاسدوں کے اعتبار سے، کبھی دشمنوں کے اعتبار سے، کسی نہ کسی اعتبار سے تکلیف کا سامنا اسے کرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے کہ وہ مشقت میں رہے۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں تکلیف نہ ہو، ہمیں پریشانی نہ آوے، پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہ ہماری بھول ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت کی حالت میں رکھا ہے تو جن ایام میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے حالت میں رکھا ہے، ان حالات میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور جن ایام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پریشانی میں رکھا ہے، ان حالات میں ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ گویا کہ انسان کی زندگی صبر اور شکر کے درمیان میں گزرنی چاہیے۔ اگر اللہ نے نعمتیں دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیشہ ادا کرتا رہنا چاہیے، اور اگر پریشانی آ گئی تو واہ ویلا، چیخ و پکار، اللہ سے شکوہ شکایت، یہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے کہ اللہ نعمت دے کے بھی آزماتا ہے اور پریشانی دے کے بھی اللہ آزماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ نے جن تم پر احسانات کیے ہیں ان احسانات کو اپنے ذہن میں لا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تو نعمتوں کی حالت میں ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اور اگر پریشانی آ گئی تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا ہے۔ تقدیر اسی کا نام ہے، اسباب کو اختیار کرنا، اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد جو مصیبت آئی ہے، جو پریشانی آئی ہے، اس پریشانی کے دور کرنے کے لیے اسباب کو اختیار کرنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے، لیکن اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ کے حوالے سے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا کہ جو اللہ نے مقدر ہمارے لیے لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، وہ ٹل نہیں سکتا۔ تو اور اللہ کے فیصلے پہ ہم راضی رہے تو ہمارا ایمان مضبوط رہے گا۔ اگر اللہ کے فیصلے پہ ہم راضی نہ رہے تو ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑے تابعی ہیں عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے۔
بہت بڑے محدث ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، صحاح ستہ کی جتنی روایتیں ہیں اس میں اکثر و بیشتر میں عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے گا، لیکن پوری زندگی حالات اور مصیبتوں کا سامنا ان کو رہا۔ ایک مرتبہ وہ ولید ابن یزید جو زمانے کا بادشاہ تھا اس کے پاس ملاقات کے لیے جا رہے تھے پوری فیملی کے ساتھ۔ راستے میں چوٹ لگ گئی پیر میں، بڑی مشقت کے ساتھ انہوں نے سفر کیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد طبیبوں کو بلایا گیا، ڈاکٹر کو بلایا گیا، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ پیر کو کاٹنا پڑے گا۔ حضرت راضی ہو گئے، لیکن کہا کہ پیر کے کاٹنے کے لیے جو نشہ آور دوا دی جاتی ہے ہم اسے استعمال نہیں کریں گے۔ کیا معلوم نشہ آور دوا دینے کے بعد وہ جو ایام گزریں گے ہمارے وہ اللہ سے غافل ہونے کے حالت میں گزرے گا، اس لیے جس طرح میں ہوں اسی طرح سے میرا پیر کاٹا جائے۔ چنانچہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے اور اسی درمیان میں طبیبوں نے ان کا پیر کاٹا۔ پیر کاٹ کے جب فارغ ہوئے تو کسی نے آواز دی کہ آپ کا چھوٹا بیٹا چھت سے گر کر کے انتقال کر گیا، تو انہوں نے صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، ایک بیٹا آپ نے لیا ہے، باقی بیٹے ہمارے صحیح سلامت ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ اگر چاہتا تو تمام بیٹوں کو موت لے لیتا، لیکن ایک بیٹا میرا گیا ہے، باقی بیٹے میرے صحیح سلامت ہیں۔ ولید کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسے حالات ہیں، ان حالات میں بھی وہ انسان اتنا صبر پہ ڈٹا ہوا ہے۔ پیر کاٹا گیا، ہوش کی حالت میں چھوٹا بیٹا انتقال کر گیا۔ یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ ولید ابن یزید کے پاس ایک قافلہ آیا، اس میں ایک آدمی تھا جس کی بینائی کمزور ہو گئی، ختم ہو گئی، نابینا ہو گیا تھا، باقی صحیح سالم تھا۔ تو ولید نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہوا، تمہاری آنکھ کیسی چلی گئی؟ اس نے کہا کہ میں آ رہا تھا سفر میں، میری بیوی، میرے بچے سب میرے ساتھ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت اس وقت عطا فرمائی کہ وہ قافلہ والوں میں سے کسی کے پاس وہ دولت نہیں تھی۔ ایک ندی کے کنارے ہم لوگ ٹھہرے، اچانک ایسا سیلاب آیا کہ میرے بال بچے سامان سب کے سب بہہ کے چلے گئے، صرف چھوٹا بیٹا بچ گیا اور ایک اونٹ بچ گیا۔ اونٹ بھاگنے لگا، میں اونٹ کی طرف گیا تو میں آواز سنا کہ میرا چھوٹا بیٹا چلا رہا ہے، تو میں بیٹے کی طرف آیا تو میں دیکھتا ہوں کہ شیر میرے بیٹے کو پنجوں میں جکڑ رکھا ہے اور اس کے خون کو چوس رہا ہے، اور اسی درمیان میں میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ بال بچے، ایک چھوٹا بیٹا بچ گیا تھا وہ بھی انتقال کر گیا، تو میں اونٹ کے پیچھے بھاگا، کم سے کم اونٹ تو میرا بچ جائے گا۔ جب میں اونٹ کے قریب گیا تو اونٹ نے میرے اوپر ایسی لات ماری کہ میری بینائی چلی گئی۔ تو ولید ابن یزید نے کہا کہ عروہ ابن زبیر سے کہہ دو کہ تمہارا صبر تمہیں مبارک ہو، تم سے زیادہ پریشانی میں لوگ مبتلا ہیں۔ تو انسان اگر یہ ٹھان لے کہ اللہ کے فیصلے پہ ہمیں راضی رہنا ہے تو کسی واویلا اور کسی مصیبتوں کا اسے احساس بھی نہیں ہوگا۔ عبد الرحمن ابن محمد ایک بہت بڑے مجاہد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں جہاد کے لیے گیا ہوا تھا، ایک ساحل کے کنارے میں، سمندر کے کنارے میں ایک خیمہ تھا، وہاں پہنچا تو دیکھا ایک آدمی ہے جو آنکھوں سے معذور ہے، پیر سے معذور ہے، ہاتھ سے معذور ہے، اور وہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھ پر اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ مجھ سے زیادہ نعمت کسی کو عطا نہیں فرمائی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے زبان کو صحیح سالم تو رکھا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آدمی ہاتھ سے معذور، پیر سے معذور، اپاہج ہے، بینائی چلی گئی ہے،
اندھا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا کہ اتنی مصیبتوں کے باوجود بھی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، یہ جسم اللہ کی ملکیت ہے، یہ دنیا اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ اگر چاہے تو ہمیں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اللہ اگر چاہے تو میرے پورے جسم میں پھوڑا پیدا کر دے، اللہ اگر چاہے تو مجھے زمین میں دھسا دے، اللہ اگر چاہے تو مجھے آگ میں جلا ڈالے۔ یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے پیر چھین لیا، ہاتھ چھین لیا، بینائی چھین لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے زبان کو تو صحیح سالم رکھا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے، ہم اللہ کا شکر کیوں ادا نہیں کریں؟ انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے؟ کہا میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے، باقی سب انتقال کر گئے، 3 دن سے وہ غائب ہے۔ اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو میرے چھوٹے بیٹے کو آپ تلاش کر دیجیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی کہ ایک نیک آدمی کے لیے میں پریشانی میں کام آ جاؤں۔ میں جنگل میں تلاش کرنے لگا تو ایک جگہ دیکھا کہ بالو کا ڈھیر ہے اور ایک جسم پڑا ہوا ہے جس کے خون کو نوچ لیا گیا ہے، پی لیا گیا ہے، اور جگہ جگہ جانوروں کا کھایا ہوا نشانات موجود ہیں۔ میں اس کو لے کر آیا، میں سمجھ گیا کہ انہی کا بیٹا ہے۔ اب میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ میں اس آدمی کے پاس یہ کیسے بتاؤں کہ آپ کے بیٹا، چھوٹا بیٹا جو آپ کا سہارا تھا، آپ کی زندگی کا سب سے بڑی پونجی تھی، اس کو بھی شیر نے کھا لیا ہے، میں کیسے بتاؤں؟ میں ان کے پاس گیا، بڑی تمہیدوں کے بعد، بڑی دور کی بات کرنے کے بعد میں نے اسے بتایا کہ آپ کا بیٹا انتقال کر چکا ہے، درندوں نے انہیں کھا لیا ہے۔ تو انہوں نے صرف کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور کہا اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے، تو نے میرا بیٹا جو عطا فرمایا تھا وہ ماں باپ کا نافرمان نہیں بنایا تھا، ماں باپ کا اطاعت گزار بیٹا عطا فرمایا تھا۔ آپ نے مجھے نیک و صالح دولت عطا فرمائی تھی، نیک و صالح اولاد عطا فرمائی تھی، اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے۔ اور انہوں نے ایک بار زور سے چیخ ماری، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد انتقال کر گئے۔ عبد الرحمن ابن محمد فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا، میں چیخ کے رونے لگا، بلک کے رونے لگا، تو لوگ جمع ہو گئے۔ کیا ہوا؟ جب لوگ آئے تو لوگوں کو دیکھا کہ انتقال کے بعد لوگ پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں، کوئی ہاتھ کا بوسہ لے رہے ہیں، کوئی پیر کا بوسہ لے رہے ہیں، اور سب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص پر جس نے پوری زندگی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کبھی گناہ نہیں کیا، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کیا۔ جب لوگ سوتے رہتے تھے تو اللہ کے دربار میں وہ رونے والے تھے۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا نہیں جانتے، کہا نہیں جانتا۔ کہا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید، عاشق رسول حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حدیث پاک کی آپ کتاب پڑھیں گے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، حدیث پاک کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ آتا ہو۔ حدثنا ابو قلابہ، حدثنا ابو قلابہ عن ابن عباس، حدثنا ابو قلابہ عن ابن عباس۔ یہ اتنے بڑے محدث تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی آزمائشوں میں رکھا تھا کہ پیر سے بھی معذور تھے، ہاتھ سے بھی معذور تھے، آنکھوں سے معذور تھے، خدمت کرنے والا ان کا ایک ہی بیٹا موجود تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا فرماتا۔ ان حالات سے ہم دوچار ہیں، ان حالات سے ہم دوچار ہیں۔ تھوڑی سی پریشانی اگر ہمارے پاس، ہر شخص کے پاس پریشانی ہے، لیکن کبھی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر ہمیں بہت زور سے بخار آ جاتا ہے،
رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص ان کے پاس گیا، سروں میں پٹی باندھ رکھا تھا، سر میں بہت تکلیف تھی، وہ کہہ رہا تھا اتنی تکلیف ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، بڑا چلا رہا تھا۔ رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ تم کو درد کب سے ہے؟ کہا 1 گھنٹہ سے ہے، کچھ دیر پہلے سے ہے۔ کہا اس سے پہلے درد؟ کہا نہیں، کبھی نہیں تھا۔ کہا اللہ کا شکر تم نے کبھی ادا کیا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تم کو درد نہیں دیا تھا؟ کبھی تم نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کیا اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے کبھی بیماری اور سر میں درد نہیں دیا؟ جب تھوڑی سی تکلیف دیا تو چلانا شروع کر رہے ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا استعینوا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، بالصلاح والصبر والصلاح، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو کر کے، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو کر کے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پریشانیوں پہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انما یعفی الصابرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرمائے گا بغیر ما احتسبوا، جن کا ان کو خیال بھی نہیں ہوگا۔ آج ہر شخص کی زندگی میں پریشانی ہے، لیکن ہمیں وقت نہیں ہے بزرگان دین کے واقعات پڑھنے کا، ہمیں وقت نہیں ہے کہ ہم انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو پڑھیں۔ آپ سب نے سنا ہوگا لیکن ذہنوں میں موجود باتیں نہیں رہتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کا واقعہ کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا؟ بعض روایتوں میں آتا ہے 12 سال، بعض روایتوں میں آتا ہے 18 سال، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 40 سال تک وہ پریشانیوں میں مصیبتوں میں لگے رہے، صرف زبان صحیح سالم تھی، باقی جسم میں ایسی پریشانیاں تکلیفیں تھی کہ انسان بتا نہیں سکتا ہے۔ ایسے حالات میں گاؤں والوں نے چھوڑ دیا تھا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا تھا، صرف ایک بیوی تھی غمگسار پارسا جو انبیاء کے خاندان سے تھی۔ بعض میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوتی تھی، ان کے علاوہ کوئی خدمت کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بڑی نعمتیں ان کو عطا فرمائی تھی، دنیا کے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مال ان کو عطا فرمایا تھا، تو اللہ نے اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی چھین لیا، مال و دولت بھی چھین لیا، جائیداد بھی چھین لیا، صحت بھی چھین لیا، صحت کی سب سے بڑی نعمت ہے انسان کی، اس کو بھی اللہ نے چھین لیا، آزمایا، تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری زبان کو صحیح سالم رکھا ہے۔ یہ ہمارے لیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ اپنی زندگی میں صبر کے دامن کو کبھی نہ چھوڑے، صبر کو اپنی زندگی میں لازم کر لیں۔ صبر صرف مصیبتوں پہ صبر کرنے کا نام نہیں، بلکہ گناہوں سے بچنے کا نام بھی صبر ہے۔ غصہ کے وقت میں کنٹرول کر لینا یہ بھی صبر ہے۔ دشمنوں کی طرف سے سازشیں اگر کی جا رہی ہیں اس پر بھی ڈٹا رہنا اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا یہ بھی صبر ہے، اور صبر کا بدلہ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ ہوتا ہے، صبر کا انجام ہمیشہ اچھائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو مجھے بتانا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہمیشہ اور دنیا کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات رکھے ہیں، ایک جگہ ہمیشہ تکلیف ہے اور ایک جگہ ایسی ہے جہاں تکلیف کا گزر بھی نہیں ہے، وہ جنت ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ دنیائی میں نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے ایک کانٹا بھی اگر مومن کو چبھتا ہے اور اس پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو لکھتا ہے اور ایک گناہ اس کا مٹاتا ہے۔ مشکات کی روایت میں ہے جب اللہ تعالیٰ پریشانی مصیبت والوں کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائیں گے، نعمت والے رشک کریں گے، کاش کہ مجھے دنیا میں ریتیوں سے کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا اور میں اس پر صبر کر لیا ہوتا۔ اس لیے صبر مومن کا حصہ ہے، صبر کو آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ حالات جیسے بھی آ جائے لیکن اللہ کے فیصلے پہ ہم راضی رہیں۔ اللہ تعالی ہم صبر کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔
اللہ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔